بسم اللہ الرحمن الرحیم 26 فروری 2020 بروز بدھ سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے۔ سعودی کابینہ میں رد و بدل، نئے وزراء شامل، نئی وزارتوں کی تشکیل۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے شاہی فرمان جاری کر کے متعدد فیصلے کیے ہیں۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق منگل کو دارالحکومت ریاض سے جاری ہونے والے شاہی فرمان کے مطابق وزیر سول سروس سلیمان الحمدان اور سرمایہ کاری اتھارٹی کے سربراہ ابراہیم العمر کو سبکدوش کر دیا گیا۔ خادم حرمین شریفین نے وزارت سول سروس کو وزارت محنت و سماجی فروغ میں ضم کرنے کا فیصلہ کیا۔ دونوں وزارتوں کو ضم کرنے کے بعد نئی وزارت کا نام وزارت ہیومن ریسورسز اور سماجی فروغ رکھا جائے گا۔ شاہی فرمان میں محکمہ سیاحت و قومی ورثے کو وزارت میں تبدیل کر دیا گیا اور نئی وزارت کا نام وزارت سیاحت رکھا جائے گا۔ شاہ سلمان نے اسپورٹس اتھارٹی کو وزارت میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا اور نئی وزارت کا نام وزارت اسپورٹس رکھا جائے گا۔ شاہ سلمان نے شہزادہ عبدالعزیز بن ترکی بن فیصل ال سعود کو وزیر اسپورٹس مقرر کر دیا۔ شاہی فرمان میں کہا گیا کہ ماجد الحگیل کو وزارت بلدیات و دیہی امور کا قلمدان سونپا گیا۔ وہ اپنے سابقہ فرائض کے ساتھ وزارت بلدیات کا کام بھی کریں گے۔ خادم حرمین شریفین نے وزیر اطلاعات ترکی الشبانہ کو سبکدوش کر کے ڈاکٹر ماجد الگسبی کو وزارت کا قلمدان سونپ دیا۔ شاہی فرمان کے مطابق محمد بن عبداللہ الامیر کو کابینہ کا سیکرٹری جنرل کا نائب مقرر کر دیا گیا۔ شاہ سلمان نے انجینئر خالد الفاہلے کو وزارت سرمایہ کاری جبکہ احمد الخطیب کو وزارت سیاحت کا قلمدان سونپا ہے۔ غداری پر 8 سعودیوں کو موت اور قید کی سزا۔ سعودی عرب کی فوجداری عدالت نے 8 سعودی شہریوں کے خلاف ملک سے غداری اور ایران کے لیے جاسوسی کرنے کا جرم ثابت ہونے پر موت اور قید بامشقت کی سزا کا حکم سنا دیا۔ کھلی عدالت میں مقدمے کی سماعت کے دوران ملزمان کے وکلاء اور پراسیکیوٹر جنرل کے علاوہ ملزمان کے اہل خانہ اور حقوق انسان کمیشن کے نمائندے بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ مقامی ویب نیوز صبح کے مطابق عدالتی حکم کے مطابق مقدمے کے مرکزی ملزم نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہوئے ایرانی خفیہ سروسز کو مملکت کے اہم راز مہیا کیے۔ غداری کے مجرم نے سعودی عرب میں قائم 2 غیر ملکی سفارت خانوں کی آمد و رفت کے مقامات کی نشاندہی کرنے کے علاوہ وہاں کی سیکیورٹی کے حوالے سے حساس معلومات بھی فراہم کی تھی، جس پر اسے موت کی سزا کا حکم سنایا گیا۔ دیگر 7 ملزمان بھی سعودی شہری ہیں، جن کو مرکزی ملزم سے رابطہ رکھنے کے علاوہ مشکوک لوگ جو کہ ایرانی سفارت خانے میں ملازم تھے ان کے ساتھ تعلقات رکھنے اور انہیں بھی سعودی عرب کے داخلی امور سے متعلق بعض اہم معلومات مہیا کرنے کے الزام میں قید بامشقت کی سزا کا حکم سنایا گیا۔ فوجداری عدالت کے ابتدائی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ملزمان یا ان کے وکیل کو یہ حق ہے کہ وہ فیصلے کے خلاف 30 دن کے اندر اپیل دائر کر سکتے ہیں۔ واضح رہے، مقررہ مدت کے دوران اپیل دائر کرنے کا حق قانونی طور پر ہر ایک کو حاصل ہے۔ مقررہ وقت گزرنے کے بعد یہ حق ختم ہو جاتا ہے، جس کے بعد اپیل قابل قبول نہیں رہتی اور حتمی حکم صادر کر دیا جاتا ہے۔ 8 لاکھ جعلی ریال برآمد، جعل ساز گرفتار۔ ریاض ریجن کی پولیس نے جعلی کرنسی نوٹ پھیلانے کے الزام میں 2 لوگوں کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان میں ایک سعودی جبکہ دوسرا لبنانی شہری ہے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی ایس پی اے نے ریاض پولیس کے ترجمان کرنل شاکر التویجری کے حوالے سے بتایا، پولیس کو اطلاع ملی تھی کہ شہر میں بڑی تعداد میں جعلی کرنسی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اطلاع ملتے ہی تمام علاقے کے تھانوں کو خبردار کیا گیا تاکہ ملزمان کو مارکیٹ میں جعلی نوٹ پھیلانے سے پہلے ہی گرفتار کیا جا سکے۔ ریجنل پولیس ترجمان کا کہنا تھا کہ خصوصی ٹاسک فورس کے اہلکاروں نے ملزمان کے ٹھکانے کے بارے میں اطلاع ملتے ہی علاقے کو گھیرے میں لے لیا تاکہ پولیس کو دیکھ کر ان کے فرار ہونے کے تمام امکانات کو ختم کیا جائے۔ ملزمان نے ریاض کے مشرقی علاقے شاہ فیصل ٹاؤن کے ایک فلیٹ میں اپنا ٹھکانہ بنایا ہوا تھا۔ ملزمان کے فلیٹ سے 8 لاکھ کے 500 ریال والے جعلی نوٹ برآمد ہوئے۔ ملزمان کے خلاف جعلی کرنسی نوٹ رکھنے کا مقدمہ دائر کر کے انہیں متعلقہ اداروں کے حوالے کر دیا گیا، جہاں ان کے خلاف ابتدائی تحقیقات مکمل کرنے کے بعد چالان محکمہ تحقیقات و استغاثہ میں جمع کرایا جائے گا تاکہ ان پر باقاعدہ مقدمہ چلایا جا سکے۔
پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان کی عمریں 40 اور 50 سال کے درمیان ہیں، ان سے مزید تحقیقات جاری ہے۔ خسارے والی کمپنیوں میں غیر ملکیوں کے شیئرز کتنے؟ سعودی عرب میں غیر ملکی سرمایہ کار سٹاک مارکیٹ میں رجسٹرڈ خسارے میں چلنے والی کمپنیوں کے 6.85% شیئرز کے مالک ہیں۔ خسارے میں چلنے والی کمپنیوں کی تعداد 21 ہے، ان کے شیئر 1.19 ارب ہیں۔ ان میں سے 81.74 ملین حصص کے مالک غیر ملکی سرمایہ کار ہیں۔ الاقتصادیہ کے مطابق سعودی مالیاتی منڈی تداول نے اعداد و شمار جاری کرتے ہوئے بتایا، خسارے میں چلنے والی کمپنیوں میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کے شیئرز کی قیمت میں 982.88 ملین ریال ہے۔ ان کمپنیوں کے شیئرز کی مجموعی قیمت گزشتہ ہفتے کے لین دین کے حوالے سے 14.96 ارب ریال ہے۔ والد کی گاڑی بیٹے کے نام منتقل ہو سکتی ہے۔ سعودی محکمہ ٹریفک کے مطابق متوفی والد کی گاڑی وارث کے نام منتقل کی جا سکتی ہے۔ قانون میں اس کی سہولت موجود ہے اور یہ کام وارث کے قانونی وکیل کی موجودگی میں انجام دیا جا سکے گا۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق سعودی شہری نے محکمہ ٹریفک سے پوچھا کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا، انہوں نے اپنے نام پر ایک گاڑی چھوڑی ہے، کیا اس گاڑی کو اپنے نام پر منتقل کرانا ضروری ہے یا والد کے نام پر رہتے ہوئے میں ان کی گاڑی استعمال میں لا سکتا ہوں؟ محکمہ ٹریفک نے واضح کیا کہ والد کی وفات کے بعد ان کی گاڑی بیٹے کے نام قانوناً منتقل کی جا سکتی ہے۔ والد کی گاڑی چلانے کے لیے بیٹے کو قانونی کارروائی کرانا ہوگی۔ محکمہ ٹریفک کے مطابق اس کے لیے ضروری ہے کہ وارث بیٹا اپنے وکیل کے ہمراہ محکمہ ٹریفک آئے اور گاڑی اپنے نام منتقل کرانے کے لیے عدالتی ثبوت پیش کرے۔ کورونا کا خطرہ، تیل قیمتوں میں کمی۔ کورونا کے بڑے پیمانے پر پھیلنے کے خطرات نے تیل کی قیمتیں 4% کم کرا دیں، جبکہ سونے کی قیمت میں 2% سے زیادہ اضافہ ہوا۔ چین سے باہر تیل کی عالمی طلب میں کمی کے امکانات بڑھنے لگے ہیں۔ یورپی ممالک پر بھی اس کا اثر پڑا ہے۔ سعودی عرب کے اخبار الشرق الوسط کے مطابق نارتھ سی سے نکلنے والے ایک بیرل تیل کی قیمت لندن میں $56.09 ریکارڈ کی گئی۔ یہ تیل اپریل میں فراہم کیا جائے گا۔ جمعے کے مقابلے میں پیر کو تیل کی قیمت 4.12% کم ہوئی۔ نیو یارک میں مغربی ٹیکساس سے نکلنے والے ایک بیرل تیل کی قیمت $51.28 ریکارڈ کی گئی۔ اس حوالے سے 3.93% کمی ہوئی۔ روئٹرز کے مطابق کورونا کے باعث سونے کی طلب میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ سونے کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ دیکھنے میں آیا۔ فروری 2013 کے بعد اتنا اضافہ پہلی مرتبہ ہوا۔ 2% سے زیادہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ فوری لین دین میں سونے کی قیمت 1.2% بڑھی ہے۔ ایک اونس سونا $1663.03 میں فروخت ہوا، جبکہ امریکہ میں طویل المیعاد سودوں میں سونے کی قیمت میں 1% اضافہ ہوا اور ایک اونس سونے کی قیمت $1665 میں فروخت ہوئی۔ مکہ بلدیہ نے 45 فوڈ ٹرکس بند کر دیے۔ بلدیہ مکہ نے اجازت نامہ نہ رکھنے والے 45 فوڈ ٹرکس بند کر دیے۔ صحت قوانین کی خلاف ورزی کر رہے تھے۔ مکہ بلدیہ نے بغیر لائسنس کاروبار کرنے والے فوڈ ٹرکس بند کیے ہیں۔ یہ 3 طرح کی خلاف ورزیوں کے مرتکب پائے گئے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق فوڈ ٹرک بغیر لائسنس کے کھلے مقامات پر کھانے پینے کی چیزیں فروخت کر رہے تھے۔ دوسری خلاف ورزی یہ تھی کہ حفظان صحت کے ضوابط کی خلاف ورزی کی جا رہی تھی۔ تیسری خلاف ورزی یہ ریکارڈ کی گئی کہ یہ الشرائع پارکنگ لاٹس میں کھانے پینے کی چیزیں فروخت کرنے کے لیے مطلوبہ شرائط پوری نہیں کر رہے تھے۔ الشرائع بلدیہ کے چیئرمین ممدوح العبید نے بتایا 45 فوڈ ٹرک بغیر لائسنس کام کرنے کی وجہ سے بند کر دیے گئے۔ بلدیہ افسران شہر کے حسن کو متاثر کرنے والی سرگرمیوں کا نوٹس لے رہے ہیں۔ جگہ جگہ چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ فوڈ ٹرکس مختلف خلاف ورزیوں کے مرتکب پائے گئے۔ ان کا منظر شہر کے حسن کو بگاڑ رہا تھا۔ کی مہم کے دوران کھانا بنانے والا سامان، چائے بنانے والی کیتلیاں بھی ضبط کی گئیں۔ خلاف ورزیوں پر فوڈ ٹرکس کے مالکان پر جرمانے عائد کیے گئے۔ مٹھائی بنانے والا کارخانہ سیل، غیر ملکی کارکن گرفتار۔ وزارت تجارت و سرمایہ کاری کی تفتیشی ٹیموں نے الگریات کمشنری میں غیر لائسنس یافتہ مٹھائی بنانے والا کارخانہ سیل کرتے ہوئے غیر ملکی کارکنوں کو گرفتار کر لیا۔ مٹھائی بنانے کا غیر قانونی کارخانہ رہائشی مکان میں قائم کیا گیا تھا۔ وزارت تجارت و سرمایہ کاری نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر غیر قانونی مٹھائی بنانے کے کارخانے کے حوالے سے بتایا کہ ملزمان حفظان صحت کے اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے انتہائی غیر مناسب انداز میں مٹھائی بناتے تھے۔ کارخانے کے بارے میں وزارت تجارت کے کنٹرول روم پر اطلاع ملنے کے بعد
تفتیشی ٹیم نے چھاپا مارا۔ جس مقام پر مٹھائی تیار کی جاتی تھی وہاں صفائی ستھرائی کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا تھا۔ مٹھائی بنانے کے لیے مخصوص آٹا اور دیگر سامان بھی کھلا رکھا جاتا تھا۔ اطراف میں صفائی نہ ہونے سے تیار کی جانے والی مٹھائی بھی مضر صحت ثابت ہو سکتی تھی۔ آج تک لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MGH اسٹوڈیو۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے۔